اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے باشندے تھے۔ یہ آپس میں 4 بھائی تھے۔ حضرت یاسر، مالک، حارث اور ایک چھوٹا تھا۔ یہ چوتھا نمبر بھائی جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، ایک مرتبہ کہیں گم ہو گیا، جس کی کوئی خبر ان کو نہ ملی۔ یہ لوگ اپنے بھائی کی محبت کی شدت کی وجہ سے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلے۔ اپنے علاقے کا چپا چپا چھان مارا، لیکن ان کا محبوب بھائی ان کی نظروں نے نہیں دیکھا۔ آخر حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں بھائیوں مالک اور حارث کے ساتھ اپنے بھائی کو تلاش کرتے کرتے مکہ پاک کی سرزمین میں پہنچ گئے، لیکن یہاں بھی انہیں اپنے بھائی کے متعلق کوئی معلومات نہ مل سکی۔ لیکن اس پاک سرزمین میں آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا پرچم بلند کر رکھا تھا، اور یہ دولت حقیقی حضرت یاسر کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ جیسے یہ اعلان اس مقدس شخصیت کے کانوں میں پہنچا تو اپنے بھائیوں کو کہنے لگا کہ میں نے وہ دولت ابدی حاصل کر لی ہے، آپ مجھے کسی دوسرے چیز کی ضرورت نہیں۔ اگر رہنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ رہ سکتے ہو، ورنہ تم اپنی مرضی سے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو، مجھے تم سے شکایت نہیں۔ یہ بات سن کر دونوں بھائی مایوس ہو کر سرزمین مکہ سے اپنے ملک یمن چلے گئے۔ لیکن حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ پاک میں سکونت اختیار کر دی، اور یہاں ابو حذیفہ بن مغیرہ سے حلیفانہ تعلقات قائم کر لیے۔ ابو حذیفہ نے اپنی ایک نیک سیرت لونڈی حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالی عنہا حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو بخش دی، جس سے انہوں نے نکاح کر لیا اور اپنی زندگی کے دن مکہ پاک میں گزارنے لگے۔ بالآخر قدرت نے حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما کو ایک خوبصورت اور سیرت بچہ عطا فرمایا، جس کا نام حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ رکھا گیا۔ یہ مقدس بچہ آگے چل کر اپنی سیرت و صورت، کردار و گفتار، عشق و رسول میں چل کر تاریخ اسلام کا ایک مستقل لال بن گیا، جس کی سیرت اور عشق کی واقعات پڑھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ابو حذیفہ بن مغیرہ نے حضرت یاسر و سمیہ عمار رضی اللہ تعالی عنہما کو بڑی اچھی طرح سے رکھا تھا۔ پھر جب ابو حذیفہ بن مغیرہ نے وفات کی تو آل یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کے لمحات گزارنے کے لیے کسی کے محتاج نہیں تھے۔ پھر وقت نے کروٹ بدل ڈالی تو وادی غیر ذی زرع کے سالات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، ہر طرف توحید کا پیغام عام کر دیا۔ آہستہ لوگ اس اعلان نبوت پر لبیک کہہ کر دین اسلام کو اپنا آخری سرمایہ سمجھ کر اس دین کو قبول کرنا شروع ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرف توحید کا پیغام عام کر دیا۔ تو اہل مکہ نے بھی مسلمانوں کے اوپر مصائب بڑھانا شروع کر دیے۔ جس کو بھی دین اسلام کو قبول کرتے ہوئے دیکھتے اس پر ٹوٹ پڑتے اور انہیں بہت ہی دردناک سزائیں دیتے تھے۔ کسی کو مکہ کی ریتلی زمین پر لٹا کر اس کے سینے پر پتھر رکھ دیتے تھے، کسی کو ناک میں دھواں دیتے تھے، کسی کو گلیوں میں گھسیٹتے رہتے تھے، کسی کو لوہے کی زرہ پہنا کر انگاروں پر ڈال دیتے تھے۔ ایسی عبرت ناک سزائیں فقط اس لیے دی جاتی تھی کہ لوگو تم فقط بتوں کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو چھوڑ دو۔ لیکن جب سزائیں بڑھنے لگی، حلقہ اسلام میں لوگ بھی زیادہ شامل ہونے لگے، تو توحید کے پرستاروں نے عظیم کفار کو دیکھ کر اپنا جان، مال، اولاد قربان کر دیا۔ لیکن اب ان ظالموں سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر فرماتے تھے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سینوں میں سے دین اسلام کی محبت کو مٹا نہیں سکتی۔ تمہاری یہ سزائیں ہمارے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ تم اپنا بدترین کام کرتے رہو، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ جیسے ہی کفار مکہ کو حضرت یاسر و سعید اور عمار رضی اللہ تعالی عنہما کے مسلمان ہونے کی خبر ملی تو بنو مخزوم کے لوگ غیظ و غضب میں جل اٹھے اور اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کے لیے آل یاسر رضی اللہ تعالی عنہ پر تکالیف کا دائرہ بڑھا دیا۔ ان توحید کے متوالوں کو اتنا مارتے تھے
کہ ان کا جسم مبارک خون میں سرخ ہو جاتا تھا۔ پھر کفار کہتے تھے کہ اب بتاؤ ایمان کو چھوڑتے ہو یا نہیں؟ اگر نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہیں ایسی عبرتناک سزائیں دیں گے کہ لوگوں کے لیے مثال بن جاؤ گے۔ جب کفار مکہ یہ اپنا ناپاک ارادہ ظاہر کرتے تھے تو یہ تینوں فرماتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری 1000 جانیں بھی قربان ہیں۔ اگر ہم اسی حالت میں فوت ہو گئے تو ہمیں اپنے رب کریم کی ذات پہ کوئی شکوہ نہیں ہے۔ وہ جس حال میں ہمیں رکھے، جتنی بھی تکالیف وہ ہمارے اوپر دے، ہم اس کی ذات پہ راضی ہیں۔ ہنسوں لاتوں سے اتنا پیٹتے تھے کہ یہ مظلوم بے ہوش ہو جاتے تھے۔ پھر جب ہوش میں آتے تھے کفار پوچھتے تھے بتاؤ اب کیا ارادہ ہے؟ اذیتیں برداشت کرنے کا شوق ہے یا ایمان چھوڑتے ہو؟ یہ سن کر یہ مجاہدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ دامن مصطفیٰ کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ ہمارا اتنا کمزور ایمان نہیں۔ ایک مرتبہ ظالم کفار کے ہاتھوں سے یہ تینوں اذیتناک سزائیں جھیل رہے تھے تو وہاں سے ہادی حق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ ان کی مظلومی اور بے کسی دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا تو فرمانے لگے اے آل یاسر صبر کرو، تمہاری جگہ جنت ہے۔ ایسی بدترین سزاؤں سے بھی کفار کا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا اور زیادہ اذیتناک سزا دینے کے لیے کفار مکہ کے سردار ابو جہل نے حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غضب کی حالت میں ان کے اوپر لاتوں اور تھپڑوں کی بچھاڑ کر دی اور اس مظلوم عورت کو نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ یوں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تاریخ اسلام کی پہلی شہید خاتون بن گئی۔ کروڑوں سلام ہوں اس کی جرت پر، اپنی جان تو دے دی لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کر دی لیکن نبی کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو تاریخ کے برقوں میں اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ ظالم کسی کے دل پر حکومت نہیں کر سکتا۔ دل پر حکومت تو بڑی چیز ہے، کسی کے ارادوں کو بھی نہیں مٹا سکتا۔ جب یہ کربناک خبر حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی کہ اس کی بیوی کو ظالموں نے شہید کر دیا تو اس اندوناک خبر سے حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت صدمہ پہنچا اور روتے ہوئے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب تو ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو صبر کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ اے آل یاسر، اللہ تعالیٰ آپ کو دوزخ سے آگ سے بچانا، اے اللہ آل یاسر کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ اس وقت کے بعد بھی ظالموں کے ناپاک ارادے ختم نہ ہوئے بلکہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئے۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ کفار مکہ نے مظلوم بوڑھے یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مارنا شروع کر دیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آتے تھے تو کفار کہتے تھے کہ اپنا آخری انجام بھی عنقریب دیکھ لو گے ورنہ تم ایمان کو چھوڑ دو گے۔ آپ فرماتے تھے کہ ظالمو، تم میری جان تو لے سکتے ہو لیکن میری مظلومہ بیوی کو شہید کر سکتے ہو۔ میرے محبوب بیٹے عمار پر تکالیف کی لرزہ خیز سزاؤں کی داستانیں تم قائم کر سکتے ہو لیکن ہمارے قلوب میں میرے رب کریم نے جو اسلام کا بیج بویا ہے اس کو تا قیامت نہیں اکھاڑ سکو گے۔ غیظ و غضب میں جل کے مر جاؤ گے لیکن میرے ایمان کو کچھ نہیں کر سکو گے۔ یہ صبر کے پہاڑ تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر ایسی سزائیں برداشت کی کہ اگر پہاڑوں پر گرتی تو وہ بھی پرزہ ہو جاتے، ریزہ ہو جاتے، لیکن اس مرد حق پرست کے ارادے کو نہیں مٹا سکے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی سچے مومن ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا۔ بالآخر حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان ظالموں کی سزائیں سہتے سہتے شہید ہو گئے لیکن اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑا۔ بالآخر جب حضرت یاسر اور بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہو گئے
تو آپ کفار نے ان کے بیٹے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی اپنی ظالمانہ کارروائی کا نشانہ بنایا۔ وہی ظلم، تکلیفیں، اذیتیں، مصیبتیں حضرت عمار بن یاسر کو بھی دینے لگے کہ مظلوم والدین کو دے دے کر شہید کر دیا تھا۔ اب اس توحید کے قائل کو مشرکین و مکہ نے بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، اور جب کفار سوچتے تھے کہ اب یہ اپنا دین اسلام چھوڑ دے گا تو پھر آپ کو ایسی دردناک سزا دیتے تھے جسے سن کر انسان کا رواں رواں کانپ اٹھتا ہے۔ یہ ظالم لوگ اس بھوکے پیاسے شیر کو گرم ریت اور دہتے ہوئے انگاروں پر لٹاتے تھے، جس کی آگ کی وجہ سے آپ کا جسم مبارک جل جاتا تھا اور جسم سے خون بہنے لگتا تھا، لیکن اس پہاڑ صبر کے پہاڑ کے استقلال میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا تھا۔ اس کے قدم رائے حق میں ذرہ برابر بھی نہیں ڈگمگائے۔ ایک مرتبہ جب ظالموں نے آپ کو دہتے انگاروں پہ لٹا رکھا تھا، اس وقت اتفاق سے ایک مرتبہ جب ظالموں نے آپ کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا رکھا تھا، اس وقت اتفاق سے میرے پیارے آقا مولا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جگہ سے گزر ہوا۔ جب آپ نے پیارے صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حالت دیکھی تو آپ کا دل بہت کڑا اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے آگ، یا نار کونی بردم و سلاما علی عمار بن یاسر کما کنت علی ابراہیم، اے آگ تو عمار بن یاسر کے لیے اسی طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بن گئی تھی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ صبر و استقامت کا وہ مظاہرہ کیا جس سے تاریخ اسلام میں اس مرد مجاہد کو تا قیامت صابرین میں یاد کیا جائے گا۔ پھر وہ خوشی کے لمحات بھی آ گئے جب اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اب ہجرت کی تیاری کرو۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ موقع نصیب ہوا اور مدینہ پاک میں پہنچ کر امن کا سانس لیا۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے خون سے اسلام کے باغ کی آبیاری کی گئی، جن کے لہو سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا، اور انہی کے صدقے میں ہمیں بھی اسلام نصیب ہوا۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ جب بڑھاپے کے دنوں میں حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت مبارک پر سیاہ داغ نظر آتے تھے، جس کی وجہ سے پوچھنے پر آپ فرماتے تھے کہ یہ وہ نشان ہیں جب مجھے انگاروں پر سلایا جاتا تھا، گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، لیکن میں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، کبھی زبان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما ہجرت کے موقع پر قبا میں سے اس مقدس مسجد کی تعمیر کے وقت پتھر ڈھونڈتے تھے اور اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد جس کی تعمیر کے وقت آپ سے زیادہ اینٹیں اٹھاتے تھے اور یہ شعر پڑھتے تھے، ہم مسلمان ہیں اور ہم مسجدیں بناتے ہیں، ہم مسلمان ہیں ہم مسجدیں بناتے ہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہم مسجدیں بناتے ہیں۔ پھر جب آپ مدینہ پاک میں اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں رہنے لگے تو ساری مصیبتیں، تکلیفیں، اذیتیں ختم ہو گئی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں کفار مکہ کو ذلیل و خوار کیا اور اس جنگ میں ابو جہل جیسے ظالم لوگ مارے گئے تو پیارے آقا مولا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کے قاتل کا بدلہ لے لیا۔ آج ابو جہل جہنم رسید ہوا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً سب جنگوں میں شامل ہو کر داد شجاعت حاصل کیا۔ آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ یمامہ کی خون ریز جنگ میں بھی وہ بہادری دکھائی جس سے مرتدین کے کلیجے پھٹ گئے، لیکن آپ نے اس کی کچھ پرواہ نہیں کی اور کفار کی صفوں کو الٹ کر رکھ دیا۔ کئی کفار آپ کے ہاتھوں جہنم رسید ہو گئے۔ جب ایک موقع پر مسلمانوں کے قدم اکھڑتے دیکھے تو ایک بلند چٹان پر کھڑے ہو کر للکارا، اے مسلمانوں، کیا جنت سے بھاگ رہے ہو؟ میں عمار بن یاسر ہوں، ادھر پلٹو۔ ان کی للکار سن کر وہ پلٹے اور مرتدین کو اپنی تلواروں پر رکھ لیا۔ یہ مرد کلندر، مرد مجاہد، صحابی رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں کوفے کے گورنر بھی رہے
اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کر کے دکھایا۔ پھر اس صحابی رسول کو جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے داد شجاعت دیتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں جميع صحابہ رسول کی سیرت و کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔